السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بزنس لیٹرز کے اوپر۔ بزنس لیٹر جو اکیڈیمیا کے اندر ہوں یا انڈسٹری کے اندر، دونوں میں اس کی امپورٹنس ہے۔ بزنس خواہ آپ جو نا اس کو ایز اے ای میل لیں یا ایک ہارڈ کاپی میں لیں، دونوں میں اس کی امپورٹنس یا ویلیو بہت امپورٹنٹ ہے جب کراسپونڈنس کی جاتی ہے ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن کی طرف۔ تو اس میں جو زیادہ کراسپونڈنس ہے وہ بزنس لیٹر پہ ہی ہوتی ہے۔ تو میڈم سے پوچھتے ہیں، میڈم عطیہ، السلام علیکم میم۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ بتائیں میڈم کہ ایک بزنس لیٹر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ٹائپس ہیں؟ جی ٹھیک ہے، منشور صاحب، بزنس لیٹر جو ہے وہ کورسپونڈنس ہے بٹوین آرگنائزیشنس، اینڈ یہ بالکل فارمل لینگویج ہوتی ہے لیکن فلاری لینگویج نہیں ہوتی۔ اچھا، اٹس ویری مچ ٹو دا پوائنٹ لینگویج، اور اس کے جو پارٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اینڈ آگے چل کے ہم ذرا پہلے تو میڈم ٹائپس بتائیں، بزنس لیٹرز کی ٹائپس بتائیں کہ ایک تو پہلے بزنس لیٹر اور سمپل لیٹر میں کیا ڈفرینس ہے وہ بتائیں، اور بزنس لیٹر کی کیا ٹائپس ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، پھر ہم جائیں گے اس کے کمپوننٹس کی طرف۔ جی ٹھیک ہے۔ بزنس لیٹرز میں جو آپ کے ٹائپس ہیں وہ ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں، جس میں اسٹینڈرڈ ہے، اوپن، بلاک، سیمی بلاک، ماڈیفائڈ بلاک اینڈ ماڈیفائڈ سیمی بلاک۔ یہ اس کے فارمیٹس ہیں؟ جی اس کے فارمیٹس ہیں۔ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ فارمیٹ ہے وچ اسٹارٹس ود اے کولن، یہ کولن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ آگے چل کے ہم آپ کو اور بھی ذرا اس میں ڈیٹیل دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اوپن ہے، اوپن فارمیٹ لیٹر ڈز ناٹ یوز پنکچویشن آفٹر دا سیلوٹیشن، اینڈ نو پنکچویشن آفٹر دا کمپلیمنٹری کلوزنگ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بلاک فارمیٹ ہے جو کہ آج کل سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، بیکاز فل بلاک فارمیٹ جو ہے دیٹ لکس مور پروفیشنل۔ آج کل زیادہ تر یہ بزنس کے اندر یہی چل رہا ہے۔ جی بلاک فارمیٹ ہے which starts from the left hand side and ends at the left hand side also. ایون اس کی both sides جو نا اس کی کیا کہتے ہیں جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ایون ہے، ہاں جی، from the left hand side, starting from the left hand side and then ending at the left hand side also. ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا سیمی بلاک آ جاتا ہے جس کے اندر کہ آپ کو sometimes you need to CC that letter to other organizations and other companies. So آپ جب CC کریں گے تو وہ نیچے کی طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ CC آئے گا، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کا فارمیٹ کی اینڈنگ آئے گی، آپ کے لیٹر کا اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئے گا۔ لیکن آج کل جنرلی ہم ای میلز یوز کرتے ہیں زیادہ کراسپونڈنس، جی زیادہ کورسپونڈنس لیکن پھر بھی بہت فارمل جو کراسپونڈنس ہے اس میں ہارڈ کاپی چاہیے ہوتی ہے، لیٹر آپ کا جانا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں لیٹر ہیڈ کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ ریکارڈ کیپنگ کے لیے بہت ضروری ہے، اور آپ اس کو فارملی بھی بھیجتے ہیں، سم ٹائمز آپ فیکسز کے تھرو بھیجتے ہیں، تو وہ بھی لیٹر فارمیٹ جو ہے وہ آپ کا بہت اس طرح کا ہونا چاہیے۔ سو ٹائپس آف بزنس لیٹرز آر، ایک تو کور لیٹر ہے۔ کور لیٹر اکمپنیز یور ایپلیکیشن وین یو آر اپلائنگ فار اے نیو پوزیشن۔ ٹھیک ہے نا۔ پھر میں انہیں ٹائپس کی بات جی لیٹر آف ریکمینڈیشن آ جاتا ہے جب آپ کسی کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یوزلی وی ٹیچرز ہم لوگوں کو انگلش لینگویج کے لیے ریکمینڈیشن لیٹرز بچوں کو دینے ہوتے ہیں جو ہو آر اپلائنگ in the other universities abroad. Other universities abroad یا بعض کوئی organizations بھی کہتی ہیں آپ اپنا ریفرنس لیٹر لے کے، اور لینگویج پروفیشنسی وہ بہت زیادہ مانگتے ہیں کہ آپ کو انگلش لینگویج، کیونکہ انگلش لینگویج آئی ووڈ کنسیڈر کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہر ایک کو آنی ضروری سمجھ لیں، تو وہ اس میں یہ ریکمینڈیشن لیٹرز آتے ہیں۔ ریکمینڈیشن لیٹر کو ہم ریفرنس لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے پاس کوئی آتا ہے، اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ ہمیں ریفرنس لیٹر چاہیے، جی وہ بھی سم ہاؤ ریکمینڈیشن میں ہی آ جاتا ہے نا، کہ ہم ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو۔ ہاں کائنڈ آف ون وے اور دی ادر، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ اچھا پھر انٹرویو فالو اپ لیٹرز ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے آفر لیٹرز ہوتے ہیں جس میں کہ آپ نے انٹرویو دیا ہوتا ہے اور آپ کو جاب آفر لیٹر جو ہے، بزنس بھی ایک آفر کر رہتے ہیں، کوئی بڈنگ ایگزیکٹلی، ہاں جی، یا آپ کو وہ کسی پروڈکٹ کی آفر کر رہتے ہیں ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی تو کیا کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔
سیلس لیٹر ہے اس کے بعد, کیونکہ آپ یو آر سیلنگ اے پروڈکٹ, یو آر انٹروڈیوسنگ اے نیو پروڈکٹ, مارکیٹنگ میں اس میں آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. پھر لیٹر آف کمنڈیشن, کہ آپ اس انڈیویجول کو کامنٹ کرتے ہیں فار دس جاب. جیسے وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے سی وی میں ایک ریفرنس دیا ہوتا ہے آف سم ٹیچر یا سم امپورٹنٹ پرسنالٹی کا نا, تو ان کے لیے لیٹر آف کمنڈیشن بھی ہوتا ہے. وہ پھر میں یہی کہہ رہا تھا ریکمنڈیشن کے بجائے یہاں پہ کریں ریفرنس لیٹر. ہاں بالکل, ریفرنس لیٹر آ جائے گا لیٹرز آف کمنڈیشن میں, ٹھیک ہے نا, وہ ہو جائے گا. اور 7th لاسٹ ٹائپ ہے لیٹر آف ریزگنیشن. یہ لیٹر آف ریزگنیشن کے بھی انہوں نے بہت اچھی اگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ یو آر تھینکنگ دا آرگنائزیشن that they had you for this much period of time, but now that you have decided to go somewhere else and you would like to say thank you to this organization in a goodwill manner, کہ آپ شاید کہ آپ کبھی واپس ادھر پلٹ کے آ جائیں. تو اس کے لیے ڈورز کلوز, لیٹر آف ریزگنیشن میں ڈورز کلوزڈ نہیں کرنے. اچھا ٹھیک ہے نا, کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریٹرن کرنا پڑے, اسی جگہ پہ جانا پڑے واپس. لیکن بعض آرگنائزیشنز تو آپ کو لیٹر آف ریزگنیشن اس طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈور کلوز بھی کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن میں. اٹ ڈیپینڈس. دیکھیں اب تو سر بہت زیادہ اوپن سوسائٹی ہو گئی ہے. کوئی جانا چاہتا ہے ویل اینڈ گڈ, چلا جائے, اپنی مرضی سے جاب لوگ چینج کر لیتے ہیں. امپلائیز ریٹینشن کی بات ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ ویلیویبل یا ایسا امپلائی ہو اس کو ریٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ادروائز آج کل تو ایسے ہے کہ بس ایک گیا تو دوسرا آ گیا, دوسرا آیا تو تیسرا. ہاں وہ بھی, لیکن وہ آرگنائزیشن کے لیے بہتر نہیں ہوتا میرے خیال. آئی تھنک سو. ہاں وہ آرگنائزیشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے تھوڑی سی نا. اچھا خیر, تو اس میں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہوں. کور لیٹر جو آپ لکھیں گے اس میں کیا چیز ہے. کور لیٹر اکمپنیز یور ایپلیکیشن وین اپلائنگ فار اے نیو پوزیشن. یو کین یوز کور لیٹر ٹو انٹروڈیوس یور سیلف, ڈسکرائب یور انٹرسٹ ان اے کمپنی اینڈ آؤٹ لائن یور کوالیفائنگ اسکلس. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چھوٹا سا کورنگ لیٹر ہوتا ہے, بہت بڑا نہیں ہوتا. لیٹرز آر جنرلی 1 page. اور موسٹلی ہم سی وی کو کور کر رہے ہوتے ہیں. جی, سی وی کو اس میں کور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بات اور ضروری ہے کہ کورنگ لیٹر فار سی ویز جب ہوتے ہیں تو اس میں سبجیکٹ لائن میں آپ ضرور لکھیں کہ کس پوزیشن کو آپ سارٹ کر رہے ہیں, بیکاز دیر آر تھاؤزنڈس آف ایپلیکیشنس کمنگ ان, اور جو لوگ اس کی سارٹنگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا کیا ہوا ہے, تو وہ اٹ وونٹ ریچ دا رائٹ پلیس. صحیح صحیح, ٹھیک ہے نا. جیسے مارکیٹنگ کے لیے ہے تو آپ کہیں کہ انٹرسٹڈ ان مارکیٹنگ. ایچ آر ایڈورٹائز ہوئے اس کو مینشن کیا جائے نا, اس کو مینشن کیا جائے, اور اس کے اندر آپ, تاکہ آپ کا جو سی وی ہے اور آپ کا جو کورنگ لیٹر ہے اٹ ریچز دا پراپر پلیس. اچھا میم, ایک آپ کو ڈیٹیل میں آپ بتا رہی ہیں. میرے خیال میں پہلے آپ اس کے کمپوننٹس بتا دیں, کیونکہ اس کے اندر بھی آپ پہلے بیچ میں کمپوننٹس کی بات کری ہیں نا, تو اوور آل ایک لیٹر کے کیا کمپوننٹس ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا بتا دیں. اچھا, دیر آر 12 parts آف بزنس لیٹر. ٹھیک ہے. دا ہیڈنگ اور دا لیٹر ہیڈ, جنرلی لیٹر ہیڈ ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آتی ہے. ڈیٹ میں جنرلی ضرور یاد رکھیں کہ اگر سنگل ڈیجٹ ہے تو اس کو 01 یا 02 لکھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈیٹ, اچھا ہاں صحیح, ٹھیک ہے نا. 11 سپٹمبر یا 12 سپٹمبر تو ٹھیک ہے, لیکن 1 سپٹمبر کے ساتھ 01 سپٹمبر SEP لکھیں, یا پھر پورا منتھ کا نیم لکھ دیں. بیکاز جنرلی ہوتا یہ کہ امریکن وے میں آپ جو ہے وہ منتھ پہلے ہے اور ڈیٹ بعد میں ہے. اچھا, برٹش میں ڈے پہلے ہے, منتھ بعد میں, جیسے ہم چیکس لکھتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس طرح سے ہو جاتا ہے. سو آئی وڈ پریفر کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ منتھ کو ان ورڈز مینشن کریں. ایون اسٹوڈنٹس کیا, ایون بزنس کے جی, اندر جو بزنس لوگ کے ہیں اندر وہ بھی آپ بالکل بات کریں, کیونکہ ہم اوور آل ایک بات ہاں کریں جی کہ اسٹوڈنٹس تو ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم کانٹینٹ ڈسکس کریں یہ ہمارے جو بزنس مین ہیں
یا بزنس کے اندر لوگ جو کام کریں ان کو بھی ایک فائدہ دے یہ چیز. جی بالکل بالکل، ان کو بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے فار ایگزامپل آپ نے کوئی ڈسپینسرز مانگے فار یور آرگنائزیشن یا اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، تو آپ نے 60 مانگے، ٹھیک ہے 60. اب اس کو ساتھ میں بریکٹ میں SIXTY 60 ان ورڈز لکھنا ضروری ہے. اچھا، پلیز ریمبر دیٹ، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز پھر آپ کی اگر ایک کوئی زیرو بڑھا دے تو وہ تو 600 پہ چلا جائے گا. تو اسی لیے دیکھیں نا، لوگوں نے کہا تھا جب 2020 آیا تو آپ جسٹ اب 20 نہ لکھیں، اس کے ساتھ 2 دفعہ اپنے 20 دین اگین 20 لکھنا ہے. بالکل، کیونکہ وہ آپ جسٹ 20 لکھیں گے تو آگے کوئی کچھ بھی لکھ لے 2019 ہاں ایئر چینج ہو سکتا ہے. ایئر چینج تو ہو یہ سکتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ بزنس کے اندر جب کمیونیکیشن اور یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. بہت اس میٹر میں کرتی ہیں. فیکٹس اینڈ فگرس کو مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی، ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جی، بی ویری کیئرفل کہ آپ کوئی کموڈٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کتنی چاہیے آپ کو، سو اٹ مسٹ بی مینشنڈ ان ڈیجٹس ایز ویل ایز ان ورڈس. ٹھیک ہے، وہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ پھر اس کے بعد پھر آپ کا آتا ہے ریفرنس. اف یو وانٹ ٹو گیو اے لیٹر ریفرنس تو وہ لیٹر ریفرنس آئے گا. صحیح ہے. پھر ان سائڈ ایڈریس ہے، ٹھیک، جس کو آپ لکھ رہے ہیں اس کا ان سائڈ ایڈریس ہے. ٹھیک، سبجیکٹ ہے، آپ نے سبجیکٹ لائن ضرور دینی ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اے لائن اونلی. 2 لائنس کا سبجیکٹ نہیں ہوتا. اچھا، 1 لائن، 1 لائنر. ٹھیک ہے، جیسے ای میلز میں آپ کرتے ہیں، 2 لائن. جب آپ ای میل لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا 1 لائنر ہوتا ہے جو کہ وچ کیچز دی اٹینشن آف دا ریڈر. آپ نے جیسے ہی ای میل کھولی، آپ نے کہا او دس از امپورٹنٹ، اس کو آپ نے کلک کیا اور پڑھا. سو رائٹنگ ای میلز اینڈ رائٹنگ بزنس لیٹرز ان اے ہارڈ کاپی فارم از دا سیم. ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پہ ای میلز میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے آپ نے CC کرنا ہے، BCC کرنا ہے، ڈیٹ مینشن ہو جاتی ہے، ایون ٹائم مینشن ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم کے اوپر یہ والی ای میل بھیجی تھی. سو یو کین آلسو آلویز کیپ ٹیک اے پرنٹ آف اٹ اینڈ کیپ اٹ ایز اے ریکارڈ فار یور، اس کو بھی فائل کیا جا سکتا ہے. اور ہارڈ لیٹر تو پھر آبویسلی وہ لیٹر تو یوز ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد گریٹنگس ہے. گریٹنگس میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں گی کہ گریٹنگس میں آپ نے کیا کرنا ہے. It contains the word to greet the recipient. It is also known as the salutation. ٹھیک ہے. The type of salutation depends upon the relationship with the recipient. Like for example, dear ہے, respected ہے, sir/madam ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ who's going to read your letter, sir بھی ہو سکتے ہیں، فیمیل بھی ہو سکتے ہیں. You have to mention the both. جی، both of them. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوما یوزلی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نیکسٹ لائن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. The body of the paragraph, the main part of the letter contains the actual message of the sender. ٹھیک ہے. اس کے بعد opening part ہے. The first paragraph of the mail writing must state the introduction of the writer. It also contains the previous correspondence if any. جیسے پہلے آپ نے اگر کوئی کورسپونڈنس کی ہے، ریمائنڈر کسی کو بھیجنا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ پلیز ریفر ٹو دا پریویس دس، اور اس کے بعد پھر آگے اسٹارٹ کریں گے. پھر مین پارٹ ہے. دس پیراگراف اسٹیٹس دا مین آئیڈیا اور دا ریزن فار رائٹنگ. اٹ مسٹ بی کلیئر، کنسائز، کمپلیٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ. آپ کو 7 C's یاد آئے ہوں؟ آف کورس. ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ 7 C's کیا ہوتے ہیں اینڈ ہاؤ وی، ان کی امپورٹنس کیا ہے. جی. اس کے بعد کنکلوڈنگ پارٹ ہے. It is a conclusion of the business letter. It shows the suggestion or the need of the action. The closing of the letter shows the expectation of the sender from the recipient. Always end your mail by courteous words like thanking you, warm regards, یا look forward to hearing from your side. ٹھیک ہے. یہ 2-3 اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں کمپلیمنٹری کلوز کی طرف. It is a humble way of ending a letter. It is written in accordance with the salutation. The most generally used complimentary clauses are yours faithfully, yours sincerely, and
thanks and regards. Thanks. ٹھیک ہے. جنرلی آج کل ہم لوگ ریگارڈس ہی یوز کرتے ہیں. یورس فیتھفلی یا یورس سنسیئرلی تھوڑا سا لوگ آؤٹ ڈیٹڈ سا سمجھنے لگے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے آپ کا سگنیچر اینڈ رائٹرز آئیڈینٹیفیکیشن. صحیح ہے. اٹ انکلوڈز اے سگنیچر, نیم, ڈیزگنیشن آف دا سینڈر. یہ بہت ضروری ہے. سگنیچر کے لیے آپ پورشن چھوڑیں گے, اس کے بعد نیم ٹائپ کریں گے اور ڈیزگنیشن بتائیں گے. دا سگنیچر از ہینڈ ریٹن جسٹ ابو دا نیم آف دا سینڈر. اور سگنیچر پہ آپ آبویسلی اپنا ہینڈ ریٹن سائن کریں گے. ٹھیک. اس کے بعد انکلوجرس ہیں اف اینی. جیسے فار ایگزامپل آپ چیک ساتھ میں بھیج رہے ہیں, یا ڈرافٹ ہے, یا بلس ہیں, یا ریسیٹس ہیں, یا انوائسز ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لسٹ کر دیتے ہیں ایٹ دی اینڈ کے انکلوزڈ, انکلوجر کے اوپر لکھ کے آپ اس کو مینشن کرتے ہیں. کاپی سرکولیشن یعنی کہ سی سی. ٹھیک ہے. اٹ از نیڈیڈ وین دا کاپیز آف دا لیٹر آر سینٹ ٹو ادر پرسنس. اٹ از ڈینوٹیڈ ایز کیپٹل سی فل اسٹاپ اینڈ کیپٹل سی فل اسٹاپ. 2 times. اچھا, بعض لوگ اسمال میں بھی لکھ دیتے ہیں کاربن کاپی کو سی سی, میں نے دیکھا ہے. نہیں سر, وہ لکھ دیتے ہیں بٹ ایک جو اس کا اوریجنل فارمیٹ ہے وہ کیپٹل. جی, یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ دیٹ. اس کے بعد لاسٹ ہے آپ کا پوسٹ اسکرپٹ. پی ایس, پی کیپٹل پھر ایس کیپٹل. اور دونوں میں اسپیس نہیں ہے؟ دونوں میں اسپیس ہے, ڈیشز ہے. ٹھیک ہے نا. The sender can mention it when he wants to add something other than the message in the body of the letter. It is written as P capital, پھر full stop, and S capital, then full stop. Post script کے نام سے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے جنرلی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی تھیں اور میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اب آپ کے ساتھ ہیں نا میڈم, وہ جو آپ ڈسکس کریں ٹائپس کو, جیسے کور لیٹر اور وہ. جی بالکل. دوبارہ کیونکہ اس میں کمپوننٹس جو آ رہے تھے بار بار, تو میں نے اس لیے پہلے آپ سے کہا کہ کمپوننٹس کو ڈسکس کر لیں. وہ ٹائپس کمپلیٹ کر کے پھر آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد پھر جو ٹائپس ہم لوگ کر رہے تھے وہ کور لیٹر کی کر رہے تھے. صحیح ہے. کور لیٹر accompanies your application when applying for a new position. You can use cover letter to introduce yourself, describe your interest. وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں. Contact information because you're including your name, phone number, your email address. صحیح ہے. آج کل یہ بہت ضروری ہے because we are all on the emails. Even WhatsApp پہ ہم لوگ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ہمارا کانٹیکٹ ہے. اب زیادہ جو وہ ویسے ان سائڈ ان دا آرگنائزیشن ہو رہا ہے. ہم کیونکہ مینلی ہم بات کریں بزنس لیٹرس کی, تو بزنس لیٹر جو کمیونیکیشن, ایکسٹرنل کمیونیکیشن کی زیادہ ہمارا فوکس ہے. دین یو ہیو دی کانٹیکٹ انفارمیشن. جب آپ نے دے دی تو اس کے بعد آپ کی سیلوٹیشن آ جاتی ہے. بگن دا لیٹر بائی ایڈریسنگ دا پرسن ٹو وچ یو آر رائٹنگ دا لیٹر. دس پرسن may be the hiring manager or department head or other company representative identified in the job listing. ٹھیک ہے. پرپز آف دا لیٹر پھر آپ بتائیں گے. یہ ہم بات کریں کور لیٹر کی. پھر آپ کہیں گے کوالیفائنگ اسکلس کیا ہوتی ہیں. In the body of your letter, highlight the specific skills that make you a strong candidate for the open position. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایز اسٹوڈنٹس تو میں آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گی کہ تھوڑا سا آپ کورنگ لیٹرز یا اس طرح کے سیمپلس جو ہیں گوگل پہ یا کسی سرچ انجن پہ سرچ آؤٹ کر لیں, تاکہ تھوڑا سا آپ کے اندر اویئرنیس بڑھے کہ لینگویج کیسے یوز ہوتی ہے اور آج کل کیا لیٹسٹ ٹرینڈس چل رہے ہیں. جیسے ہم لوگوں کے پاس جیسے انفوگرافک ریزیومیز بھی آتے ہیں, تو وہ انفارمیشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف این انڈیویجول یو آر اینڈ ہاؤ یو کین بینیفٹ دی آرگنائزیشن. صحیح. اس کے بعد کنکلوژن ہے اینڈ دا کور لیٹر ود اے میموریبل اسٹیٹمنٹ اباؤٹ وائی یو آر اے گڈ فٹ فار دی اوپن پوزیشن. ٹھیک ہے. انکلوڈ کال ٹو ایکشن ٹو انکریج دا ریڈر ٹو فالو اپ آن یور ایپلیکیشن should they want to interview you and learn more about you and how you could fit into their company. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد لیٹر آف ریکمینڈیشن ہے. سیکنڈ ٹائپ پہلے ہم نے ٹائپ ڈسکس کی, دیٹ از کور لیٹر. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا لیٹرز آف ریکمینڈیشن. ٹھیک ہے. Letter of recommendation is written by another person who can confirm a professional's qualification
اینڈ ورک ایتھکس. ٹھیک ہے. یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے ورک ایتھکس کے اوپر بات کرنی ہے اور آپ نے اس کی جو کوالٹیز ہے کمیونیکیشن اسکلس کی وہ ہائی لائٹ کرنی ہے کہ دس پرسن از اے would be a eligible good for addition ہوگا to your or anything even in any organization یا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی بات ہے تو ہم ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ he has the capability, he or she has the capability to do that specific thing or task. بالکل ہاں جی. This letter often includes the following information: relationship of the recommendation. ٹھیک ہے. The letter should state the relationship of the person making the recommendation to ensure the reader knows what qualifies the writer to speak on the applicant's behalf. صحیح ہے. جیسے ریلیشن شپ ہے آف اے ٹیچر ٹھیک ہو ہے. گئی یا پریویس امپلائر جس کے پاس آپ نے 2 سال کام کیا تو وہ اس میں ایون دیکھیں بعض دفعہ جیسے اپنی اگزامپل ہے یا کسی کی بھی کہ میں نے جب ایک آرگنائزیشن کو چھوڑ کے یہاں پہ ایک دوسری آرگنائزیشن کو جوائن کیا تو مجھے پریویس آرگنائزیشن نے ایک لیٹر دیا تھا جس میں میرا جاب ڈسکرپشن, جس میں میرا پوسٹ جن پہ میں نے کام کیا اور جتنا عرصہ کام کیا انہوں نے ہائی لائٹ کر کے مجھے دی تھی جو کہ آگے میں فردر کہیں پہ ان کو یوز کر سکتا ہوں یا اس کو ایز اے ریفرنس کے طور پر میں ایک لیٹر دے سکتا ہوں. بالکل. اچھا, اس کے بعد ہے ایویلویشن آف دا کینڈیڈیٹس کوالیفیکیشن. آپ نے ریکمینڈ کیا کہ یس اس کی جو یہ کوالیفیکیشن ہے وہ ٹرو ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کلوزنگ اسٹیٹمنٹ ہے. It should conclude with the final confirmation of the candidate's qualification and include the writer's contact information. کہ if you want any further information you can always contact me. Third type ہے interview follow-up letters. ٹھیک ہے. You can send a follow-up letter after interviewing. یہ ہم تھرڈ ٹائپ انٹرویو فالو اپ لیٹرز. ٹھیک ہے. For an open position to thank the interviewer for their time and to demonstrate your interest in the job further. A follow-up letter will include overview of the interview. Include key topics discussed during the interview such as specific job, task or a talking point that interests you. Be sure to mention the title of the position. Okay. ٹھیک ہے. Skills related to the position. The follow-up letter is a good time to reiterate the skills you offer as they relate to the open position. صحیح ہے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے gratitude. صحیح. ٹھیک ہے. You can also use the follow-up letter to thank the hiring manager for taking time to meet with you. اچھا, اس سے ایک بہت اچھا امپریشن آ جائے گا فار دا پوٹینشیل امپلائر. ٹھیک ہے نا. آپ چھوٹی سی ایک ایسی چیز کر جاتے ہیں جو آپ کو باقیوں سے انہانس کر دیتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ کر دیتی ہے, آپ کو بہتر بنا دیتی ہے. آپ کسی سے کس طرح آپ کے اندر اپنی جو کوالٹی ہے یا یونیکنیس ہے وہ آپ اس کو سامنے آ جاتی ہے. بالکل ہاں. تو یہ گریٹیٹیوڈ کا جو کانسیپٹ ہے یہ دس ول لیو اے ویری گڈ امپریشن آن دی پوٹینشیل امپلائرز مائنڈ. وہ پھر تھوڑی دیر کے سوچے گا ضرور کہ واہ اس نے اچھا کام کیا. ٹھیک ہے نا. سو آپ کے پوائنٹس انکریز ہو جائیں گے اس میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اینڈ فالو اپ ای میل ایگزامپلس فار آفٹر دی انٹرویو. جو بھی آپ کرنا چاہیں گے آپ اپنا ای میل ایڈریس ایک بار پھر مینشن کر دیں. اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے دس از مائی ای میل ایڈریس. ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ ہم آتے ہیں وچ از دی آفر لیٹر. ٹھیک ہے. An offer letter is an official offer of employment that describes the specific terms of the position. یہ کچھ ذرا ڈیٹیل میں ہوتا ہے, خاصا ٹیکنیکل ہوتا ہے اینڈ ڈپینڈس آن دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے نا. ہماری آرگنائزیشن میں آفر لیٹر جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ وے میں لکھے ہوں گے, گورنمنٹ آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ہوگا, یو فون کی آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ ہوگا. مطلب پرائیویٹ یا پبلک جو آرگنائزیشن ہے, ایون پبلک کے اندر بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, ہر ایک کا اپنا فارمیٹ ہوگا. بالکل. آفر لیٹر کے لیے جاب آفر کریں یا کسی چیز کی بھی آفر کریں تو ہر آرگنائزیشن کا اپنا اپنا فارمیٹ ہے, یہ کہنا چاہ رہی ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. سو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ایسا رول نہیں ہے
because obviously organization خود ہی بتائے گی کہ what do they expect and what are their terms and conditions. ٹھیک ہے. It will usually include job description, ٹھیک ہے, job title, ٹھیک ہے, request start date, salary and benefits, acceptance timeline, and اس طرح سے آپ جو بھی آپ کے آپ کو جو بھی کیوریوسٹی یا کویسچنس ہوں گے, the company will try to satisfy you as much as possible in this letter. صحیح ہے. جیسے پرکس ہیں, یہ جیسے آپ کے بونسز ہیں, بینیفٹس ہیں, ہیلتھ کیئر ہے, یہ سب چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوں گی. نمبر 5 would be سیلس لیٹر, جو کہ ہمارے مارکیٹنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور مارکیٹنگ کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. The purpose of a sales letter is to introduce a service or product to a client or customer. Sales professionals often use these letters when making new contact with prospective buyers or strengthening relationships with long-time clients. ٹھیک ہے. تو اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ ڈسکرپشن آف پروڈکٹ اور سروس ہے, کہ اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں, اس کا آپ کاسٹ دیتے ہیں, کال ٹو ایکشن کہ آپ نے کہاں سے لینا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو وہ کرنا ہے, اپروچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یو مے انکلوڈ یور کانٹیکٹ انفارمیشن, دا بیسٹ ٹائم ٹو ریچ یو اینڈ اے ڈیٹ بائی وچ دے شوڈ ریپلائی ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف یور آفر. ٹھیک ہے. جیسے بائی 1 get 1 free ہوتا ہے, لمیٹڈ آفر ہوتی ہے, بینرز آپ کے لگتے ہیں کہ اب سیل اپ ٹو 50%, سمر سیل, ونٹر سیل, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہو جائیں گی. نمبر 6 ہمارا ہے لیٹر آف کمنڈیشن. ٹھیک ہے. لیٹر آف کمنڈیشنز آر اے فارم آف امپلائی اپریسیشن and companies send them out to entire staff to congratulate an employee for a job well done. It may include the purpose, the detail of the commendation کہ اس ایئر ان لوگوں نے پروجیکٹ پہ بڑا اچھا کام کیا تو ہم ان کو بونس دیتے ہیں, یا اس طرح کے بھی لیٹرز آ جاتے ہیں. بالکل. اینڈ آف کورس کال فار ایکشن. اس میں ایک بات ہے, بعد میں ہم بات کریں گے گڈ نیوز اور بیڈ نیوز کی بھی. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ لیٹرز آف کمنڈیشنز کے اندر ہمیشہ گڈ نیوز ہوتی ہے؟ ہاں جی, کمنڈیبل ہوتا ہے نا. یہ میں آپ سے بات سے کوشچن کروں گا کہ گڈ نیوز لیٹر اور بیڈ نیوز لیٹر, یا گڈ نیوز یا بیڈ نیوز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس میں وہ پوائنٹ کور ہو جاتا ہے کہ یہ دیز آر دا گڈ نیوز بزنس لیٹرز. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جیسے کہا تو اس کے ساتھ ہی بالکل آ جاتا ہے بیڈ نیوز لیٹر بھی, جو کہ ہے لیٹر آف ریزگنیشن. اب دونوں میں ڈفرنس آ جاتا ہے. ٹھیک. تو ان دونوں میں آپ کا 7 جو فائر کیا جائے کسی کو, وہ تو بہت ہی بیڈ نیوز ہوئی نا. وہ تو پھر بہت ہی بیڈ نیوز ہے. بالکل. یہ تو لیٹر آف ریزگنیشن تو میری صوابدید پہ ہے نا, کہ میں ریزائن کروائے گا. اچھا سر, میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں, وہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اگر بہت ہی کسی کا ایڈورس رپورٹ ہے کہ اس نے بالکل ہی خراب کام کیا, تو ان سے بھی ریزگنیشن ہی مانگا جاتا ہے. اب فائرنگ کا اتنا وہ کانسیپٹ نہیں رہا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اس پوسٹ سے پھر ریزائن کرتے ہیں. اچھا. تو وہ ریزگنیشن لیٹر وہیں سے آ جاتا ہے. اس کو پولائٹ وے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے, we are not satisfied, you are no more needed in the organization, اور آپ ریزائن کر کے چلے جائیں. اس سے پہلے سیویئر کانسیکوینسز بھی ہوتے تھے کہ آپ کو فائرنگ بھی ہوتی تھی. یو آر فائرڈ. وہ پھر وہ کمیونیکیشن سکلز میں وہ چیز نہیں چلتی نا, آپ کو پولائٹ رہنا ہے. ایک اور میڈم اس میں چیز ہے, دیکھیں جب آرمی میں ہمارے بچے نوجوان اپلائی کرتے ہیں سیکنڈ ایئر کے بعد یا FSC کے بعد, تو وہ ان کو لیٹر جو سلیکٹ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اب یہ جو ISSB کے پروسیس کے بعد, تو جو لیٹر آتا ہے وہ تو بیڈ نیوز اس طریقے سے منہ پہ مارتے ہیں کہ یو آر ناٹ ریکمینڈیڈ. اس میں وہ چیزیں سر پھر انہوں نے کمیونیکیشن سکل بھی نہ پڑھی ہم سے. کیونکہ بیڈ نیوز کے لیے میرے خیال میں جو میں پڑھاتا ہوں بفر اسٹیٹمنٹ لازمی ہے. تھوڑا سا اتنا بھی گڈ نیوز نہ دیں کہ آپ سمجھیں کہ بہت خوشی کی خبر آنے والی, لیکن اس کو تھوڑی سی کچھ کوالٹیز 1-2 لائن میں ڈسکس کر کے آپ اس کو بیڈ نیوز دیں. تو یہ ویسے ایک اولڈ فارمیٹ تھا. اب ٹرینڈ کیا پتہ چینج ہو رہے ہیں, لوگ کس طریقے سے بیڈ نیوز دیتے ہیں. اب جیسے لیٹر آف ریزگنیشن کی بات ہے
پہلے ڈائریکٹ فائر کر دیا جاتا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو لیٹر ہے لے جائیں جی آپ یو آر فائر، لیکن اب اس کو خود کہا جاتا ہے کہ آپ ریزائن دے دیں جی. ہاں آپ ریزگنیشن دے دیں. تو وہ اصل میں آرگنائزیشن نے اپنی ریپوٹیشن بھی رکھنی ہوتی ہے، صحیح اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے نا. تو وہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زیادہ ہائرنگ فائرنگ کریں گے تو وہ امپلائی جو ہے وہ باہر جا کے کہے گا یہ دیکھیں کیسی آرگنائزیشن ایسے تو مجھے فائر کر دیا. سو وہ اٹ ول کیری اے بیڈ نیم صحیح فار دی آرگنائزیشن. سو ٹو کیپ تھنگس گوئنگ ان گڈ ول آپ ضرور یہ اس طرح کی ٹیکٹکس جو ہیں تھوڑی سی وہ یوز کر لیتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لیٹر آف ریزگنیشن ہے. انفارم یور امپلائر آف your intent to resign, while you may verbally notify your co-workers and employer of your plan to leave. Many organizations prefer to have an official letter for documentation purposes. ٹھیک ہے. Letter of resignation would include statement of resignation, reason for leaving, dates, thank you. Dates اس لیے انکلوڈیڈ ہے کہ آپ کے جو پیچھے آپ کا وہ رہ گیا ہے فنڈز، کچھ فنڈز رہ گئے ہیں، یا آپ کی وہ سیلری رہ گئی ہے، یا آپ اس کو فورگو کرتے ہیں یا آپ اس کو دیتے ہیں، تو وہ ڈیٹس مینشن کرنا وڈ بی امپورٹنٹ. اینڈ اگین پلیز ریمبر کہ سنگل ڈیجٹ کو آپ 0 سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تھینک یو ہے، اور اس طرح سے آپ کے یہ ٹائپس آف لیٹرز جو ہیں وہ دے بیکم کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جی. اچھا، ایک جو ہم نے کمپوننٹ کے اندر بھی بات کی، باقی چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں، اس میں ہم نے لیٹر ہیڈ کی بات کی. ایک لیٹر ہیڈ کیوں ضروری ہے میم؟ سر لیٹر ہیڈ بہت زیادہ ضروری ہے بیکاز اٹ میکس اے تھنگس آفیشیل. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ اگر آپ فیکس کر رہے ہیں تو وہ لیٹر ہیڈ وڈ انکلوڈ اے لاٹ آف انفارمیشن اینڈ آتھینٹسٹی آف دا رائٹر. وہ آتھینٹک ہو جائے گا نا. اور دوسرا ایک کمپنی کو پتا ہے کہ میرا لیٹر وہاں سے آنا ہے، جو ہی اوپن کرے گا وہ اس کو لیٹرز کو دیکھ کے کہے گا کہ اچھا وہ کوئی نیوز آ گئی ہے، وہاں سے کوئی کرسپونڈنس آ گئی ہے، میں اس کو فوراً پڑھوں. اور ایک تو یہ بات ہے. اچھا ایک بات ہے، یہ تو ہم ہارڈ کاپی کی بات، آپ کی فیک کورسپونڈنس نہیں ہو سکتی، لیکن ہارڈ کاپی کی بات کریں. دوسری جو امپورٹنٹ بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے دیکھیں ای میل ہے. اب ای میل میں اب ایک آرگنائزیشن سے دوسری آرگنائزیشن کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو اس میں اتھینٹسٹی یا آرگنائزیشن کیسے ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن نے اپنا ای میل ایڈریس دیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. وہ سمجھیں کہ وہ جو آرگنائزیشن میرا جیسے اپنا آرگنائزیشن نے مجھے جو ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے یا جو آپ کو دیا ہوا ہے، آپ اس کے تھرو کوئی کراسپونڈنس کرتی ہیں کسی اور آرگنائزیشن کو، تو وہ آفیشیل ہے، وہ اٹس لائک اے بزنس لیٹر. بالکل وہ اسی طرح سے آج کل یہی ہو رہا ہے. جی. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز مجھے یاد آئی، میں ایڈ کر دوں آپ کو کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے آپ کا جو آفیشیل ای میل ایڈریس ہے دیٹ از فار آفیشیل کورسپونڈنس، اور آپ نے دوسرا کوئی ای میل ایڈریس بنا لیں، جی میل کا بنا لیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کورسپونڈنس کرنی ہے وہ کریں، لیکن آفیشیل کو آفیشیل ہی رہنے دیں اور اس کے اندر ایتھکس کو انوالوڈ رکھیں. اس کو مس یوز کریں گے تو اٹس لائک وہ جیسے کمپنی کا لیٹر مس یوزنگ دی آرگنائزیشن، اس پہ آپ کو کچھ بھی مطلب آپ کے کوسچنیبل ہو جاتے ہیں. آپ کو آپ کی آرگنائزیشن پوچھ سکتی ہے، آپ کو لا یا قانون میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. ایون اب تو جی میل پہ بھی ہوتی ہے، اب وہ بھی آپ کی ساری انفارمیشن، اب پہلے وہ تو نہیں ہے کہ آپ جی میل ایڈریس ایسے ہی بنا لیں، اس میں بھی ساری جی میل بھی آپ کے لیے بہت اوتھینٹک ہو گیا، ساری ای میلز اب اوتھینٹک ہو گئی. لیکن وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آرگنائزیشن کی کیا میرے ساتھ کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے، تو وہ آرگنائزیشن نے مجھے ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، میں اس سے کرسپونڈنس کرتا ہوں کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ، تو سمجھے کہ اٹس لائک جسٹ لائک اے لیٹر ہیڈ. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی بات کریں؟ جی بزنس لیٹر کی کچھ ٹپس ہیں جو میں آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. کسٹمائز یور لیٹر. آل بزنس لیٹر شوڈ بی ریٹن ایکسپلسٹلی فار دیئر انٹینڈیڈ ریسیپینٹ. فار ایگزامپل a cover letter should state why you want to work for that particular company. ٹھیک ہے. Secondly, be punctual with delivery. Timely business letters can demonstrate your time management skills to a prospective employer or let your recipient know that you value their time.
صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ نے آخری دن جو ہے وہ اپلائی کیا اس آرگنائزیشن کے لیے, لاسٹ مومنٹ پہ رات کو 12 بجے آپ نے اپلائی کیا, دیٹ وڈ ناٹ لیو اے گڈ امپریشن. ٹھیک ہے نا. تو ٹائملی, پنکچویلٹی بہت ضروری ہے. صحیح ہے. Thirdly, consider the method of delivery. Your relationship with the recipient, the type of letter, and the level of urgency may influence whether you send it through email or traditional mail, یا واٹس ایپ کرتے ہیں یا فون کال کرتے ہیں. جو بھی میتھڈ آپ کمیونیکیشن کا یوز کرتے ہیں اس کو اپروپریٹلی یوز کریں. صحیح ہے. And then, of course, choose the appropriate level of formality. Formal language, not flowery, but it should be formal. ٹھیک ہے. Limit your letter to 1 page. Not more than that. تو یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اچھا, ایک کوشچن جو میں آپ کیونکہ لینگویج کی بھی آپ نے تھوڑی سی بات کی, تو یہی کوشچن میں آپ سے لاسٹ کرنا چاہوں گا کہ بزنس لیٹر میں ہم لینگویج کس طرح کی یوز کریں. فلاوری لینگویج آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہو, کس طریقے سے وہ اس بزنس لیٹر کے اندر جو لینگویج یوز ہوتی ہے اس کو ٹیکنیکل لینگویج, جی, ٹو دا پوائنٹ, پریسائز, سمپل, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں. اچھا, اس کے اوپر میرے پاس اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہے ان ڈیپتھ کرٹک لیٹر ریفیوزنگ کریڈٹ. ٹھیک ہے. یہ اب لیٹر ہیڈ پہ لکھا گیا ہے. اس کے بعد اس کا فارمیٹ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ فل بلاک جو ہے وہ لیٹر فارمیٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا, سبجیکٹ لائن ہے جو کہ آف کورس سبجیکٹ لائن آپ نے اس کے اندر فل ان کرنی ہے. ڈیئر مس ریچرڈس کولن ہے, دین ایک گیپ چھوڑ کے آپ کا پیراگراف, فرسٹ پیراگراف شروع ہوتا ہے. Now this is a bad news letter, but please consider the language used in it. ٹھیک ہے. Your request for a Best Buy card tells us something important. You enjoy the rewards of purchasing top quality music and electronic equipment at bargain prices. Each year, Best Buy has grown because of a commitment to bringing you the best product at the best price. ٹھیک ہے. سو اس میں کیا ہوا ہے, انہوں نے آپ کی تعریف بھی کر دی اور اپنی تعریف بھی کر دی. ٹھیک ہے نا, کہ ہم بھی اچھے ہیں اور آپ بھی بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ پیراگراف, اینڈ دیز آر ویری اسمال پیراگراف, دیز آر 4 liners. ٹھیک ہے. سیکنڈ پیراگراف, یور ایکسلنٹ کریڈٹ ریٹنگ puts you in the top 25% of the credit card customers. Although our Best Buy card requires continuous residence of credit card customer for 12 months, your application will remain in our database so that it will be easier for you to reapply after you have lived a year at your current location. So credit card انہوں نے ریفیوز ان کو اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنا ریزیڈنس کا ایڈریس چینج کیا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ہمیں کنفرم نہ ہو جائے کہ کورسپونڈنس کے لیے یہی ایڈریس یوز ہوگا, تب تک ہم آپ کو کریڈٹ کارڈ کی جو فیسلٹی ہے وہ نہیں دے سکتے. سو سی ہاؤ دے ہیو پٹ ان they are not saying no, but of course there is a no, but in a good will manner. تو یہ لینگویج کی چھوٹی چھوٹی سی پازیٹیوٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو سیکھنی ہوتی ہیں. یہ آپ ہارڈ کاپی ہے لیٹر اگر, یا پھر وہی ای میل یا سافٹ کاپی ہے, تو لینگویج یہی ہوگی. صحیح ہے. اسی طرح سے ہوگی. تھرڈ پیراگراف میں دے ہیو اگین said کہ in the meantime we want you to know that we value you as a customer at Best Buy. During the month of July, our Atlanta area stores are celebrating the opening of our new location in Dulles, just off in Interstate 85. Every store in the metro area will be offering sales, special purchases, additional discounts on our most popular electronic items. صحیح ہے. We'll be sending you a flyer soon. Your local. اب اس میں انہوں نے مارکیٹنگ بھی کر دی. ٹھیک ہے. اپنی آرگنائزیشن کے اوپر بات ہوگی اور ان کو انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہم ابھی آپ کو آفر نہیں کر سکتے یہ سروس, لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. سو 3 paragraphs full of information.
اور on one page. On one page. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. We'll be sending you flyers soon. Your local paper will have all the details. We appreciate our customers and strive to give them the best at Best Buy. Sincerely. پھر جگہ ہے, اسپیس ہے for the signature. صحیح. Evan Kroger, Customer Service Representative. ڈیزگنیشن ساتھ. تو یہ لینگویج کی بات ہے. یہ لینگویج کی تو بات. میڈم آج ہم نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی. ڈیفینیٹلی یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جب ہم کلاس کے اندر جائیں گے, آئدر فزیکلی ایک فزیکل کلاس ہو یا آن لائن ہو, دونوں طرح سے یہ میٹیریل ویلیوبل ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے اندر ہم نے کافی ساری چیزیں کور کی. ہم نے بزنس لیٹر کیا ہے, بزنس لیٹر کے ٹائپس کیا ہیں, اور ٹائپ کے ساتھ ساتھ ہم نے رائٹ دیم اینڈ کمپوننٹس ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے ایک ایک جو ٹائپ ہے اس کو سیپریٹلی ڈسکس کیا. پھر ہم نے بات کی لیٹر ہیڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور لیٹر ہیڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی گڈ نیوز اور بیڈ نیوز کہاں پہ فٹ ہوتی ہیں, اور ہم نے اس کے ساتھ ای میلس کو بھی جوائن ان کیا کہ ہارڈ کاپی ہو چاہے ای میل ہو, آپ کی لینگویج اور فارمیٹس اسی طرح سے ہیں. اور پھر اینڈ میں ہم نے بات کی کہ لینگویج کس طرح کی یوز ہوتی ہے. تو یہ آج کا ہماری ڈسکشن ہے. ہم نے اس پہ اپنی اوپینینس دیں. میڈم نے پرٹیکولرلی بڑی اچھی اپنا جو آؤٹ پٹ دیا, اور آئی ہوپ سو کہ یہ ساری ڈسکشن یا یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اور اس کے بعد مزید انشاءاللہ آپ کو ہمارے جو ڈسکشنز ملتی رہیں گی, اوپینینز ہماری ملتی رہیں گی, کیونکہ ہم بات کریں اوپینین پروجیکشنز سے. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.